دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اردو ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اگڑی پارا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے تشدد کے بارے میں بتایا تھا۔ سری کرشنا کمیشن نے اینٹاپل پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات اور تشدد کا جائزہ لیا ہے۔ یہ پولیس اسٹیشن 8 سے 12 مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ 5 لاکھ نفوس کی آبادی والے اس علاقے میں ہندو اکثریتی علاقے واقع ہیں، لیکن چند علاقوں سلیمان کمپاؤنڈ، سنگم نگر، پرتیکشا نگر، بنگالی پورہ، وجے نگر، کوکری آگار اور مکہ واڑی میں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے۔ اس علاقے میں اندازے کے مطابق 20% مسلمان آباد ہیں۔ یہاں 17 مندر، 18 مساجد، 7 گرودوارے، 3 چرچ اور 7 بدھ مندر واقع ہیں۔ 2 اسمبلی نشستوں میں تقسیم اس علاقے میں فساد کے زمانے میں ایک نشست پر بی جے پی اور دوسرے پر کانگریس کا قبضہ تھا، اور 3 کارپوریٹرز میں سے 2 کانگریس اور 1 جنتا دل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کو تشدد پر یا فساد کے لیے اکسانے کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہے، بلکہ بابری مسجد کی مسماری کی خبر نے انہیں مشتعل کر دیا تھا، اور اچانک رد عمل کے نتیجے میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ علاقے میں کوئی مسلم تنظیم سرگرم نہیں تھی، اور نہ ہی مسلمانوں کو اکسانے کے لیے اشتعال انگیز تقاریر کی گئیں، یا قابل اعتراض پمفلٹ تقسیم کیے گئے، یا بلیک بورڈ پر بھڑکانے والی تحریریں نہیں پائی گئی تھیں۔ بابری مسجد کی مسماری کی اطلاع کے رد عمل میں 7 دسمبر 1992 کو مشتعل مسلمانوں نے پولیس یا بیسٹ بسوں پر سنگباری کی تھی۔ ایک دیگر معاملے میں 8 دسمبر 1992 کو دوپہر 1:15 بجے راجیو گاندھی نگر میں 500 سے افراد پر مشتمل ایک مجمع نے چند جھونپڑوں کو نذر آتش کر دیا۔ پولیس نے اس مجمع کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی ہے کہ مجمع ہندوؤں یا مسلمانوں پر مشتمل تھا، جبکہ راجیو گاندھی میں جن جھونپڑوں کو آگ لگائی گئی تھی ان میں سے 2 میں ہندو مقیم تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حملہ آور مسلمان تھے۔ یہاں ایک ہندو مجمع بھی تھا جس نے ٹرانزٹ کیمپ پر حملہ کیا تھا۔ مجمع راجیو گاندھی نگر میں آتش زنی میں ملوث تھا، اس کا ثبوت پولیس ریکارڈ سے ملتا ہے۔ پولیس نے فائرنگ کی جس میں اگروال واڑی کے 3 مسلمان نوجوان ہلاک ہوئے تھے۔ 9 دسمبر 1992 کو شب 11 بجے سے 11:30 بجے کے درمیان 150 مسلمانوں کے ایک مجمع نے وجے نگر میں ہندوؤں کے مکانات پر حملے کیے اور گنپتی مندر کی جانب مارچ کیا۔ مجمع میں شریک افراد نے نعرے لگائے اور جھونپڑوں پر پتھراؤ کیا اور کئی ایک میں آگ لگا دی تھی۔ پولیس نے انہیں روک کر لاٹھی چارج کیا اور پھر فائرنگ کی گئی، جس میں 1 مسلمان ہلاک ہو گیا اور 23 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ جنوری 1993 میں علاقے میں مسلمانوں کے حملے کی افواہ پھیلی ہوئی تھی اور ہندوؤں کو احتیاطی طور پر تیار رہنے کے لیے اکسایا جا رہا تھا، جس کے سبب حالات کافی سنگین ہو چکے تھے۔ جنوری 1993 میں پرتیکشا نگر اور کوکری آگار میں سنگین واقعات پیش آئے تھے۔ تمام واقعات 9 اور 10 جنوری 1993 کو پیش آئے۔ کمیشن کے سامنے آنے والے گواہوں نے بتایا کہ 3 جنوری 1993 کو پرتیکشا نگر میں 18 سے 25 سال کے نوجوان ہاؤسنگ بورڈ ملازمین کے بھیس میں ٹرانزٹ کیمپ میں مسلمانوں کا پتہ لگا رہے تھے اور ان کے مکان کے باہر چاک کے نشانات پائے گئے۔ پرتیکشا نگر میں 9 جنوری 1993 کو ایک مشتعل مجمع نے ایک مسلمان کے مکان پر حملہ کیا اور سنگباری کے بعد مکان کے فرنیچر کو توڑ پھوڑ کر پھر آگ لگا دی گئی۔ 10 جنوری 1993 کو محمد حنیف قریشی نامی نوجوان پر بلڈنگ نمبر A31 سائی مندر کے قریب حملہ کیا گیا۔ اس جائے واردات سے پرتیکشا نگر پولیس چوکی صرف 250 سے 350 فٹ کے فاصلے پر واقع تھی، جہاں ایک پولیس سب انسپکٹر پاٹل اور 4 پولیس کانسٹیبل ڈیوٹی پر موجود تھے۔ اس معاملے میں انسپکٹر کینگے، انسپکٹر شندے اور انسپکٹر مانے وغیرہ نے تحقیقات کی تھی اور اس معاملے کو سمری کر کے فائل بند کر دی گئی تھی۔ جنوری 1993 کو دوپہر 12 بجے ایک مسلمان نوجوان کے بیت الخلاء کے بعد میدان سے لوٹتے وقت اس پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ 10 جنوری 1993 کو پرتیکشا نگر میں 2 مشق شدہ لاشیں پائی گئی تھیں۔ شام 6 بجے ایک لاش
ٹاٹا پاور لائن کے قریب اور دوسری نصف شب 1 بجے پائی گئی تھی۔ ایک لاش کی شناخت مسلم نوجوان ظفر عبدالکریم کی حیثیت سے ہو گئی جبکہ دوسری کی شناخت نہیں ہو سکی۔ 11 جنوری 1993 کو صبح 6 بجے پرتیکشا نگر میں 2 مسلمانوں کو چاقو گھونپ دیا گیا، جن میں سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی اور دوسرا شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اس معاملے کو پولیس نے سمری کر دیا تھا، جبکہ ایک دوسرے معاملے میں محمد سلیم نامی شخص چاقو زنی میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں بھی سمری قرار دیا گیا تھا۔ ہندو مجمع نے مرکز تعمیر ملت مسجد پر حملہ کیا تھا۔ مجمع نے مسجد پر سنگ باری کی تھی اور مسجد کے متصل مسلمانوں کے جھونپڑوں کو نشانہ بنایا گیا اور سڑک پر کھڑی موٹر گاڑیوں اور ہاتھ گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہندوؤں کے 6 جھونپڑے جل کر تباہ ہو گئے تھے۔ اس معاملے میں پولیس نے 17 مسلمانوں اور 7 ہندوؤں کو گرفتار کیا تھا۔ 11 جنوری 1993 کو ایک مسلمان کی کار روک کر ہندو مجمع نے سنتوش ہوٹل کے قریب حملہ کیا تھا۔ 12 جنوری 1993 کو ایک ہندو کار سوار پر شام 5:03 پر کوکری آگاڑ چرچ کے قریب حملہ کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں گرفتار شدگان تمام ملزمین ہندو تھے۔ پرتیکشا نگر میں 3 مسلمانوں کو ایک ماروتی کار روک کر باہر نکالا گیا اور بری طرح جد وقوع کر کے کار میں آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں تینوں زندہ جل گئے۔ یہ سنگین واردات 4 جنوری 1993 کو پرتیکشا نگر سردار نگر 1 بلڈنگ نمبر 20 کینی میموریل لائبریری کے قریب دوپہر 2:30 بجے پیش آئی تھی۔ اس موقع پر شیواجی نگر چوکی سردار نگر میں 3 پولیس کانسٹیبل ڈیوٹی پر موجود تھے اور ان میں سے ایک مسلح تھا۔ تینوں یونیفارم میں تھے۔ جس مقام پر واردات پیش آئی تھی اس سے شیواجی چوک کی پولیس چوکی محض 150 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ پولیس نے اس بھیانک واردات کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دلچسپ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب 15 جنوری 1993 کو پولیس نے معاملے میں 2 افراد کو گرفتار کیا اور اس دن شیوسینا شاخا پرمکھ پرلہاد تومرے، شیوسینا ایم ایل اے کالی داس کولمکر، کانگریس ایم ایل اے ایکناتھ گائیکواڑ، کانگریس کارپوریٹر مسز کرونا مہاترے، شیوسینا کونسلر تشنا وشواس راؤ، شیوسینا وبھاگ پرمکھ سدام پنڈت اور اروند سامنت کی قیادت میں ایک احتجاجی مورچہ نکالا گیا۔ انہوں نے 2 ملزمین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن پر مظاہرہ کیا تھا، جس میں 3 سے 4 ہزار افراد شامل تھے۔ ایک ملزم کا نام بال تومرے بتایا گیا ہے۔ پرتیکشا نگر میں مسلمانوں کے مکانات پر منظم طور پر حملوں کے متعدد معاملات پیش آئے۔ پولیس نے ان معاملات میں تحقیقات کے دوران جو رویہ اپنایا ہے اس کی وجہ سے ان میں کافی خامی اور کمی پائی جاتی ہے۔ اکثریت کو تحقیقاتی افسروں نے فائلیں بند کر سمری کی سفارش کی ہے۔ سینئر انسپکٹر ونائک راؤ پاٹل نے سفارشات کو قبول کر لیا ہے۔ ڈویژن کے سی پی نے ان معاملات کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ان معاملات میں سے زیادہ تر میں متاثرین نے تحریری شکایتیں کی ہیں اور شرپسندوں کی شناخت کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش گاہوں کے پتے بھی دیے گئے تھے، کیونکہ شرپسندوں کی اکثریت ان کے پڑوس یا عیش پذیر تھے اور فساد کے متاثرین انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ پولیس اور غیر سرکاری تنظیموں NGOs نے متاثرین کے بیانات درج کیے تھے اور سینئر انسپکٹر نے جون 1993 میں ان معاملات کی سمری فائل بند کر دی تھیں۔ حالانکہ فساد کے متاثرین نے اپنے بیانات میں ملزمین کی نشاندہی کی تھی اور ان کے گھروں کے پتے بھی دیے تھے۔ سینئر انسپکٹر ونائک راؤ پاٹل نے کمیشن کے سامنے اجراء کے دوران اس کا اعتراف کیا اور متاثرین کے بیانات کی کاپیاں کمیشن نے ریکارڈ کر لی ہیں۔ ان معاملات میں یہ بات کمیشن کے سامنے آئی کہ تحقیقاتی افسر نے بغیر کسی وجہ کے معاملے کو سمری کر دیا۔ خوش قسمتی سے چند معاملات میں دلچسپی لیتے ہوئے ڈپٹی پولیس کمشنر نے کیسوں کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا تھا، لیکن چند معاملات میں تحقیقات کے بعد کچھ ملزمین کو گرفتار کیا گیا۔ متاثرین نے چند ملزمین کے نام دہرائے تھے اور چند شرپسند کا تعلق پرتیکشا نگر کے متر منڈلوں سے تھا، جو وشوا جاگرتی متر منڈل، پربھات متر منڈل اور جے مہاراشٹر متر منڈل کے نام سے مشہور تھے۔ گواہوں کے بیانات سے ثابت ہوا ہے کہ منڈل شیوسینا کے ساتھ تھے اور ان منڈلوں میں سرگرم نوجوان شیو سینک تھے۔ سمری کیے گئے زیادہ تر معاملات میں سب انسپکٹر پوار نے تحقیقات کی تھی اور اس کی سفارشات کو سینئر انسپکٹر
ناد نے قبول کر لیا تھا، جو فسادات کے دوران سینئر انسپکٹر پاٹل کے جانشین تھے۔ کمیشن کے سامنے اجراء کے دوران کہا ہے کہ تحقیقاتی افسر نے کیس کی فائل بند کرنے کے لیے جو کاغذات ان کے سامنے پیش کیے تھے ان میں شرپسندوں کے نام اور پتوں کی فہرست شامل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تحقیقاتی کیس کی فائل بند کروانے کی نیت سے جو سفارش پیش کی تھی اس میں سے دانستہ طور پر سرپرست معلومات کے کاغذات نکال لیے گئے ہوں۔ سینئر انسپکٹر کے ای ناتھ کی گواہی کافی اہمیت کی حامل ہے اور کہا ہے کہ پولیس نے کیس کو ایسا روک دیا کہ تحقیقات میں دشواری پیش آیا۔ سینئر انسپکٹر ناتھ نے یہ بھی کہا ہے کہ تحقیقاتی افسر نے 22 اکتوبر 1993 سے 24 اکتوبر 1994 کے دوران کوئی کیس ڈائری نہیں لکھی تھی۔ اسسٹنٹ انسپکٹر پوار کے ذریعہ انکوائری میں کوتاہی کے سبب 3 سال کے لیے اس کی ترقی روک دی گئی۔ اس طرح یہ سزا کافی کم سمجھی جائے کیونکہ جن معاملات کی فائلیں بند کی گئی تھیں اور تحقیقات میں کوتاہی کی گئی تھی وہ نہایت سنگین نوعیت کے واقعات تھے، جن کے نتیجے میں پرتکشا نگر میں سینکڑوں مسلمانوں کے مکانات کو منصوبہ بند اور منظم طریقے سے لوٹ لیا گیا اور گھروں کے سامان کو نذر آتش کر دیا گیا۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی دفعہ 8B کے تحت کمیشن کے ذریعے انٹر پولیس اسٹیشن کے افسران اور اہلکاروں کو جاری کیے گئے نوٹس کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی آراء سے نوازیں۔ اللہ حافظ۔